السلام علیکم دوستو، اگر آپ سولر نیٹ میٹرنگ صارف ہیں اور آپ کے جنوری 2026 کے ایکسپورٹ یونٹ کا کریڈٹ نہیں آ رہا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں امپورٹنٹ اپڈیٹ فار سولر نیٹ میٹرنگ یوزر ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ حالیہ دنوں میں وفاقی وزیر توانائی جناب اویس احمد خان لغاری صاحب نے اس مسئلے پر باقاعدہ نوٹس لیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سادہ الفاظ میں سمجھیں گے مسئلہ کیا تھا، حکومت نے کیا فیصلہ کیا اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کے ٹائٹل کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں گے نیٹ میٹرنگ بیسز، پھر کسٹمر کی کمپلین کے بارے میں دیکھیں گے کہ کسٹمر کو کون سی پرابلم کا سامنا تھا اور کسٹمر کی کیا کمپلین تھی، پھر اس کی ریزن دیکھیں گے کہ کیوں ایکسپورٹ یونٹ جو ہیں وہ زیرو کر دیے گئے، پھر دیکھیں گے فیڈرل پاور منسٹر اویس احمد خان لغاری صاحب نے کیا نوٹس لیا، اس کے بعد ڈسکس کریں گے نیو گورنمنٹ ڈیسیژن کیا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ بل جن کو جنوری 2026 کے ایکسپورٹ یونٹ کا کریڈٹ نہیں ملا ان کے بارے میں کیا ڈیسیژن آیا ہے، آخر میں دیکھیں گے کہ کسٹمر کو کیا کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کا مقصد نیٹ میٹرنگ صارفین کو بلنگ سسٹم کی حقیقت اور تازہ حکومتی ہدایات سے آگاہ کرنا ہے، کیونکہ نیٹ میٹرنگ کے بارے میں نئے رول بن رہے ہیں، اس لیے سولر صارفین کو ان کی آگاہی بہت ضروری ہے۔ نیٹ میٹرنگ کی بیسز کیا ہے؟ نیٹ میٹرنگ میں جو بجلی آپ گرڈ سے لیتے ہیں وہ امپورٹ یونٹ کہلاتی ہے، جو بجلی آپ سولر سے بنا کر گرڈ کو دیتے ہیں وہ ایکسپورٹ یونٹ ہوتے ہیں۔ بل میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کو ایڈجسٹ کر کے نیٹ یونٹ نکالے جاتے ہیں، یعنی ایکسپورٹ یونٹ کسٹمر کو کریڈٹ کیے جاتے ہیں، لیکن جنوری 2026 میں بہت سے کسٹمر کو ایکسپورٹ یونٹ کا کریڈٹ نہیں دیا گیا۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ صارفین کی شکایات کیا تھی؟ کچھ نیٹ میٹرنگ صارفین شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو جنوری 2026 کے بل میں ایکسپورٹ یونٹ کی ایڈجسٹمنٹ نہیں دی گئی، حالانکہ میٹر پر ایکسپورٹ یونٹ شو ہو رہے ہیں لیکن بل میں ان یونٹ کا کریڈٹ نہیں دیا جا رہا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ صارفین نے اپرووڈ کیپیسٹی سے زیادہ سولر سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے، اسی بنیاد پر ڈسکو نے پورے ایکسپورٹ یونٹ کا کریڈٹ روک دیا۔ یہ طریقہ صارفین کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ معاملہ وفاقی وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری کے نوٹس میں آیا، انہوں نے اس کا فوری نوٹس لیا اور پی پی ایم سی پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کمپنی کو اور متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کی کہ صارفین کو مکمل طور پر محروم نہ کیا جائے۔ نیا فیصلہ کیا ہے؟ نئے فیصلے کے مطابق اگر صارف اپرووڈ کیپیسٹی سے زیادہ سولر چلا رہا ہے تو صرف اضافی یونٹس کا کریڈٹ نہیں ملے گا، لیکن اپرووڈ کیپیسٹی کے مطابق ایکسپورٹ یونٹ کا کریڈٹ ضرور دیا جائے گا، یعنی اب پورے ایکسپورٹ یونٹ بند نہیں ہوں گے، یعنی ایکسٹرا یونٹ کا کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا، اپرووڈ یونٹ جو ہوں گے ان کا کریڈٹ الاؤ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک کسٹمر جس کی ڈی جی کیپیسٹی 8 کلو واٹ ہے وہ اپنا سولر انسٹال کرتا ہے 12 کلو واٹ کا، اگر 10 کلو واٹ کے مطابق یونٹ ایکسپورٹ کرتا ہے 8 کلو واٹ تک کے یونٹ کا کریڈٹ دیا جائے گا، کیونکہ اس کی ڈی جی کیپیسٹی 8 کلو واٹ اپروو ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے پرانے بلوں کا کیا ہوگا؟ وفاقی وزیر نے واضح ہدایت کی ہے کہ جن صارفین کے ایکسپورٹ یونٹ کا کریڈٹ پہلے روک لیا گیا تھا ان کے پرانے بل ایڈجسٹ کیے جائیں گے۔ یہ نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے، لیکن میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں دفتروں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں، یہ آٹو سسٹم کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ صارفین کے لیے اہم ہدایات: اگر آپ نیٹ میٹرنگ صارف ہیں تو پہلے نمبر پر اپنی اپرووڈ کیپیسٹی ضرور چیک کریں۔
کریں۔ دوسرے نمبر پر بل میں ایکسپورٹ اور امپورٹ یونٹ کا موازنہ کریں۔ اگر ایکسپورٹ یونٹ میں کریڈٹ نہیں آیا، اپنے میٹر پر ایکسپورٹ MDI کو چیک کریں اور اس کا اپنے DG کیپیسٹی کے ساتھ موازنہ کریں۔ آج کا اہم پیغام یہ ہے، سولر فائدے مند ہے اگر رول فالو کیے جائیں، اپرووڈ کیپیسٹی کے اندر رہیں، غلطیوں سے بچنے کے لیے آگاہی ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کیا آپ کو بھی ایکسپورٹ یونٹ کا مسئلہ آیا ہے۔ ملیں گے نئے ٹاپک میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔